غامدی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آصف افتخار آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ دینی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ جناب جاوید احمد غامدی کے ساتھ بات ہوگی، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ شرکاء موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ڈاکٹر اجمل قادری صاحب کے جو ایک معروف عالم دین ہیں۔ ہمارے ساتھ نگہت حفیظ صاحبہ موجود ہیں جو کہ ہائی کورٹ کی ایڈوکیٹ ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہمارا ٹاپک، ہمارا موضوع یہ ہے کہ عورت کی گواہی کو آدھا کیوں رکھا گیا ہے۔ اس بارے میں پہلا سوال میں مولانا آپ سے کرنا چاہوں گا۔ کیا یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام میں عورت کی گواہی آدھی ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیوں ہے؟ الزام اور اتہام اسلام پر کہ اسلام عورت کی آدھی گواہی کہتا ہے، اس سے اسلام کی یہ مراد نہیں ہے کہ بہت ذی استعداد عورت، بہت پڑھی لکھی عورت، بہت فہم و فراست والی عورت، اس کو اسلام نگیٹ کر رہا ہے۔ اسلام کا جو دائرہ نگاہ ہے وہ تمام انسانیت پر ہے اور تمام لوگوں پر ہے، اور عورتوں کا پوری دنیا کا عمومی مزاج جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں جلدی بھول جانے والی بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عورت کسی چیز سے نتائج جو اخذ کرتی ہے دیکھ کر وہ کما حقہ فیکٹس کے بہت قریب نہ ہو۔ اس لیے کیونکہ عورت کا عمومی مزاج اور عورت کا تخلیقی تناسب ایسا ہے، اور اس کا تنوع جو ہے وہ مرد سے تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے انصاف کے تقاضوں کو پوری طرح بروئے کار لانے کے لیے اس کی گواہی کو مرد کی گواہی سے نصف رکھا گیا، تاکہ انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہو سکیں۔ کیا آپ یہ آرگیومنٹ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے؟ ڈو یو فائنڈ اٹ؟ نہیں، بالکل میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ ابھی جیسے مولانا صاحب نے انصاف کے تقاضوں کی بات کی ہے، تو وہاں پہ انصاف کا تقاضا کیا ہوگا؟ اگر ایک سائڈ پہ عورت بہت کمپیٹنٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے، دوسری سائڈ پہ اگر ایک مرد جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ انصاف کا تقاضا کیا ہوگا؟ اور یا کوئی اگر ایسی صورتحال ہو، فرض کریں کہیں اگر کوئی جرم سرزد ہوا ہے جہاں پہ اگر موجود ہی عورتیں تھیں، تو وہاں پہ پھر انصاف کا تقاضا کیا ہوگا کہ آپ مرد کو کہاں سے اٹھا کے لائیں گے؟ غامدی صاحب، اس میں آپ اپنی رائے سے ہمیں مستفید فرمائیں کہ کیا یہ بالعموم قرآن کو بھی پیش کیا جاتا ہے، کچھ احادیث کا بھی ذکر کیا جاتا ہے؟ کیا قرآن و حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے؟ میرا نقطہ نظر اس معاملے میں تھوڑا سا مختلف ہے، اور میں بڑے ادب کے ساتھ جسارت کر رہا ہوں کہ ذرا تفصیل سے پیش کر دوں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ گواہی کے معاملے کو پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ اس کی نوعیتیں کیا ہوتی ہیں۔ ایک گواہی وہ ہے جو کسی واقعے پر لی جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی جرم ہو گیا، ڈاکہ پڑ گیا، بدکاری کا ارتکاب ہوا، اس پر عدالت گواہی طلب کرتی ہے۔ عدالتی گواہی کے معاملے میں میرے پاس انتخاب کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ وہاں کوئی مرد موجود ہوگا، وہاں کوئی عورت موجود ہوگی، وہاں کوئی بچہ موجود ہوگا، محض قرائن کی شہادت ہوگی، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس وجہ سے ہماری شریعت میں بھی اس معاملے میں کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ قرآن مجید کو آپ پڑھ جائیے، آپ حدیث کے پورے ذخیرے کو دیکھ لیجئے، کسی جگہ اس معاملے میں کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی، بلکہ اس کو قاضی کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ جس کی گواہی کو موضوع سمجھے گا قبول کر لے گا۔ اسے یہ دیکھنا ہے کہ جرم کا ثبوت صحیح ہونا چاہیے، اسے یہ دیکھنا ہے کہ مجرم کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، اسے یہ دیکھنا ہے کہ استغاثہ پیش کرنے والے کو انصاف ملنا چاہیے۔ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ گواہیوں کا جائزہ لے گا۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بات بالکل درست کہی جاتی ہے، قانون کے ماہرین بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ گواہ بعض اوقات جھوٹا ہوتا ہے، قرینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اس وجہ سے گواہ بھی دیکھے جاتے ہیں، قرائن بھی دیکھے جاتے ہیں، حالات بھی دیکھے جاتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کس چیز کو قبول کرنا ہے، کس چیز کو قبول نہیں کرنا، اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہماری شریعت بھی چونکہ بالکل انصاف کے اوپر اپنے سارے قانون کی بنیاد رکھتی ہے، تو اس نے عدالتی گواہی کے معاملے میں ایسی کوئی پابندی کسی جگہ عائد نہیں کی۔ قرآن مجید نے زنا کی سزا کے معاملے میں ایک نصاب مقرر کیا ہے، وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو عربیت کی روح سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی پابندی عائد کی جائے، بس گواہ ہونے چاہیے۔ گواہ مرد ہے، گواہ عورت ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ گواہ ہے، ڈاکہ پڑا ہے، اور بچے نے پہچان لیا ہے کہ یہ ہمارا ہی ملازم ہے جو پہلے ہمارے ہاں
نوکری کرتا رہا, ملازمت کرتا رہا, آج جو ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ گیا ہے, عدالت مطمئن ہو جاتی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ اس مجرم کو فی الواقع سزا ملنی چاہیے تو وہ سزا دے سکتی ہے. قرآن مجید نے یہ پابندی نہیں لگائی, یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پابندی نہیں لگائی, اور جب کوئی بات قرآن مجید میں نہیں ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہیں فرمایا, تو اس کے بعد وہ فقہا کی ایک رائے ہو سکتی ہے جس پر میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں. یہ صرف اللہ کی بات ہے اور اللہ کے پیغمبر کی بات ہے جس کے سامنے ہم سب کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. غامدی صاحب, اس میں ابھی مزید تفصیل کی ضرورت ہے. ناظرین, گفتگو ہماری جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے. اس وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. خوش آمدید. جی غامدی صاحب. دوسری چیز یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دستاویزات کی گواہی کی نوعیت اس گواہی سے بالکل مختلف ہو جاتی ہے. دستاویزات میں جب گواہی ہم لیتے ہیں تو اس موقع کے اوپر انتخاب ہمارے پاس ہوتا ہے, یعنی ہمیں اس موقع کے اوپر یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس کو گواہ بنائیں. جس طرح جب جرم ہوتا ہے تو آپ کسی ڈاکہ ڈالنے والے کو, کسی بدکاری کرنے والے کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی اپنے ساتھ 1 یا 2 گواہ لے کے آؤ, لیکن جس وقت آپ کسی دستاویز پر گواہی طلب کرتے ہیں, میں نے آپ کے ساتھ ایک مکان کا سودا کیا ہے, میں نے آپ سے کچھ قرض لیا ہے اور اس طرح کا معاملہ کیا ہے, تو یہاں مجھے گواہ بنانا ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ عدالت میں پیش ہوا ہے اور وہاں عدالت کو گواہ طلب کرنے, دونوں پہلو ہوتے ہیں. تو پہلے دوسرے پہلو کو لے لیجئے. یعنی قرآن مجید کے قانون کے مطابق اگر کسی بھی معاملے میں کوئی دیوانی مقدمہ ہے, کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا, کوئی نزاع پیدا ہو گئی ہے اور اس میں معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے, تو یہاں بھی عدالت یہ دیکھے گی کہ اس دستاویز میں یا اس معاملے میں یا اس معاہدے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے, قرائن کیا کہتے ہیں, شہادتیں کیا کہتی ہیں, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز لکھی نہ گئی ہو, ممکن ہے کہ اس کے اوپر عام طریقے کے گواہ بھی نہ بنائے گئے ہوں. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر عدالت کے سامنے صرف یہ ہونا چاہیے کہ اسے انصاف دینا ہے. چنانچہ یہاں بھی اس طرح کی کسی تفریق کا اس کو پابند نہیں کیا گیا. لیکن ایک بالکل دوسری چیز یہ ہے کہ جب میں کوئی معاملہ کرنے لگتا ہوں اس موقع کے اوپر ہمیں گواہ بنانے ہیں. اصل میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں جو آیت ہے اس کا تعلق صرف اس صورتحال سے ہے. یعنی اس میں نہ تو واقعاتی گواہی زیر بحث ہے, وہ وہاں موضوع بحث ہی نہیں ہے, وہاں جرائم کی گواہی کا کوئی ذکر نہیں ہے, اور نہ وہاں یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی نزاع آتی ہے, کوئی جھگڑا آتا ہے یا کسی مالی لین دین کے بارے میں کوئی قضیہ آتا ہے تو تمہیں کیسے گواہ طلب کرنے چاہیے. اگر یہ دوسری بات کہنا ہوتی تو قرآن مجید کی آیت یہاں سے شروع نہ ہوتی کہ تم اگر کوئی لین دین کا معاملہ کرنے لگو تو اس طریقے سے گواہ بناؤ. وہ یہاں سے شروع ہوتی کہ اگر تمہارے ہاں لین دین کا کوئی مقدمہ سامنے آئے تو اس پر اس طرح گواہ طلب کرو. اس وجہ سے سورہ بقرہ کی جس آیت کو مبنا بنا کر یہ ساری بات اسلام کے حوالے سے کہی جاتی ہے اس کا نہ تو واقعاتی گواہی سے کوئی تعلق ہے اور نہ عدالتی گواہی سے کوئی تعلق ہے. ہمارے ہاں جو لا آف ایویڈنس بنایا گیا ہے اس معاملے میں اور جو اس وقت نافذ العمل ہے اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. میرے نزدیک عدالت کو تو صرف یہ دیکھنا ہے, جب یہ معاملہ عدالت میں زیر بحث تھا آپ کی وفاقی شرعی عدالت میں, تو اس وقت جسٹس گل محمد صاحب اس کے چیئرمین تھے, انہوں نے مجھے بلایا تو میں نے وہاں پر بحث کر کے ان کو یہ بتایا کہ میں نے کہا یہ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت میں اگر کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو مثال کے طور پر قرآن مجید سورہ بقرہ کی اس آیت میں کہتا ہے کہ لین دین کا کوئی معاملہ تو لکھ لو. ایک بوڑھی اماں آپ کے پاس آتی ہے, اس نے کسی موقع کے اوپر کسی پلاٹ کا سودا کیا تھا, نہیں لکھا, انصاف نہیں دیں گے اسے. یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ یہی مالکہ ہے اور فی الواقع اسی نے سودا کیا تھا, اگر گواہ بھی مل گئے ہیں لیکن لکھا نہیں, قرآن مجید کی آیت تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا, تو اس وجہ سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اس کا تعلق عدالت سے نہیں ہے. یعنی ثبوت جرم سے اس کا ثبوت جرم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ اگر ہوتا تو الفاظ بالکل مختلف ہوتے. جس وقت ہم کوئی معاملہ کرنے لگے ہیں, اہتمام کرنے, اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ تم کو کسی دستاویز پر لین دین کے کسی معاملے کے اوپر گواہ کیسے بنانے ہیں. یعنی یہاں گواہ بنانے کا عمل زیر بحث ہے, نہ کہ عدالت میں گواہی لینے کا عمل زیر بحث ہے. اس فرق کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. ساری غلط فہمی اصل میں یہاں سے پیدا ہوتی ہے. قرآن مجید کے بارے میں بھی آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ وہ صرف عدالتی قانون کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا, اس کا اصلی مقصود ہمارے نفوس کا تزکیہ کرنا ہے. وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عدالتی قوانین بھی بیان کرتا ہے, لیکن یہاں اس کا موضوع یہ نہیں ہے. یہاں وہ یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کو جھگڑوں اور نزاعات سے بچنے کے لیے کیا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہی ہے کہ اگر کوئی لین دین کا معاملہ کرو تو اس کو ضرور آپس میں لکھ لو. اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ جب تم گواہ طلب کر رہے ہو, تم گواہ بنا رہے ہو, تمہارے پاس اختیار موجود ہے, کوئی مقدمہ درپیش نہیں ہے, تو مردوں کو گواہ بناؤ.
اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر در میں کام کرنے والی خواتین ان کو عدالتوں میں کیوں گھسیٹا جائے؟ یہاں انتخاب میرے پاس ہے۔ تو قرآن مجید نے پہلی ہدایت مجھ کو یہ کی کہ مردوں کو گواہ بناؤ، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر کہیں مرد دستیاب نہیں ہیں، 2 مرد نہیں ملتے، تو پھر اس کے ساتھ اگر کسی عورت کو گواہ بنانا پڑ رہا ہے تو ایک عورت اس کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ جب یہ گھر در میں رہنے والی بیوی عدالت میں گواہی دینے کے لیے جائے تو ایسا نہ ہو کہ وہاں گھبرا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی خاتون عدالتی معاملات میں بہت شریک نہیں ہوتی رہی، اگر وہ اس طرح کی چیزوں میں اس طریقے سے گواہی دینے کے لیے کبھی نہیں جاتی رہی، تو اس لیے ایک اجنبی ماحول ہوگا۔ تو اس طرح کے اجنبی ماحول میں ایسا نہ ہو کہ تم جو لین دین کا معاملہ کر رہے ہو یہ جھگڑے کا شکار ہو جائے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ائمہ میں سے امام ابن تیمیہ نے اور امام ابن قیم نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے اس میں اعلام میں، اور بڑی تفصیلی بحث کر کے یہ بتایا ہے کہ اس آیت کا نہ تعلق عدالت سے ہے، نہ اس کا کوئی تعلق جرائم کی گواہی سے ہے، یہ تو اصل میں ہم مسلمانوں کو اپنے مال کی حفاظت کے لیے ایک تعلیم دے رہی ہے، اور بڑی فطری بات بتا رہی ہے کہ جس موقع کے اوپر گواہ کا انتخاب ہمارے پاس ہے، ہم ایک دستاویز پر گواہ بنانے لگے ہیں، معلوم نہیں دستاویز آج لکھی جا رہی ہے اور گواہی دینے کا معاملہ کہیں 20 سال بعد پیش آئے گا۔ اس موقع پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو گواہ بنائیں جن کو عدالت میں طلب کرنا آسان ہو، جن کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہو، اور وہ ظاہر ہے کہ عام حالات میں مرد ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ظاہر بات ہے شریعت کا قانون جو سد ذریعہ پر مبنی ہوتا ہے، یہ سارا وہ قانون ہے، اس میں ہمیشہ سے یہ بات ملحوظ ہوتی ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جس وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے، تو اس کے ساتھ ہی حکم کی نوعیت بھی بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ سد ذریعہ کے حکام کی نوعیت ہوتی ہے۔ مثلا مجھے پورا اطمینان ہے اس معاملے میں کہ ایک خاتون بہت اچھے طریقے سے گواہی دے سکے گی، اور میں اطمینان رکھتا ہوں اس معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی قانون بیان کر دیا ہے، اس مستثنی صورت میں میں اس کو تنہا بھی گواہ بنا سکتا ہوں۔ قاضی کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں اگر وہ سمجھتا ہے کہ ایک عورت نے گواہی دے دی اور یہ اس کے لیے کفایت کرتا ہے تو دوسری کو قاضی کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دیکھیے قاضی کو تو اس بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قاضی کو تو اس بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے سامنے کیا مواد آیا ہے، یعنی وہ وہاں آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ دیکھیے اگر آپ نے دستاویز نہیں لکھی تو میں آپ کا مقدمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آیت تو اسی سے شروع ہوتی ہے نا۔ وہ یہ کہنے کا مجاز نہیں ہے کہ آپ نے اگر عورتوں کو گواہ بنا لیا تو میں آپ کا مقدمہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ اس کا مجاز نہیں ہے کہ اگر آپ نے 2 عورتوں کو گواہ نہیں بنایا تو میں آپ کا مقدمہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کا عدالت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو مجھے کہا گیا ہے کہ تم اتنا اہتمام کر لو جس کے نتیجے میں کل جھگڑا نہ پیدا ہو۔ چنانچہ اس آیت کے آخر میں اس کی علت، اس کی حکمت بیان کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ ذالک اقوم للشہادہ، یعنی یہ جو تمہیں ترتیب بتائی گئی ہے اور یہ جو تمہیں طریقہ بتایا گیا ہے یہ گواہی کے لیے زیادہ موزوں ہو جائے گا اور تم اپنے مال کی حفاظت کر سکو گے۔ تو اس کا در حقیقت دونوں چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے، میں اس پر لکھ بھی چکا ہوں، بڑی تفصیل سے اس کا استدلال بھی بیان کر چکا ہوں، اور یہ بتا چکا ہوں کہ اس میں سرتسر غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اسلام کے بارے میں غلط تاثر لوگوں کے ذہن میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل دوسری بات کر رہے ہیں، اس کا تعلق ہمارے تزکیے، ہماری تطہیر، ہمیں نزاعات سے بچانے سے ہے، اس کا کوئی تعلق نہ عدالت سے ہے نہ عدالتی گواہی سے ہے۔ اس لیے اس معاملے پر کوئی قانون شہادت بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس کا اہتمام مجھے انفرادی حیثیت میں کرنا ہے۔ عدالت صرف یہ دیکھے گی کہ گواہ کون ہے، معاملے کی نوعیت کیا ہے، اور کیا فی الواقع اس کی گواہی سے مقدمہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ چاہوں گا کہ مولانا آپ بھی اپنی رائے ہمیں دیں۔ کہیں پر ایک تنہا بوڑھی عورت کا سچ اتنا حاوی ہوتا ہے کہ بہت ہٹے کٹے مردوں کی جو بات ہے وہ اس کے آگے بالکل صفر ہو جاتی۔ تو یہ درست ہے کہ یہ معاملات اور مقدمات کی نوعیت پر ہے، اور حدود کے اندر تو بہرحال اس کا بہت اہتمام ہے، لیکن اس کے علاوہ جو معاملات ہیں اس میں اس کے لیے ایسی صورتیں موجود ہیں کہ اس میں گنجائش مل سکتی ہے۔ اور اگر کہیں پر تنہا ایک عورت ہے اور کوئی گواہ نہیں ہے تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کسی نے اس سے زیادتی کی ہے تو اس تنہا عورت کی گواہی کی بنیاد پر اس کو گواہ نہ ہونے پر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ وہاں پر اور چیزیں ہوں گی، وہاں پر اور معاملات ہوں گے، وہاں اس ایک عورت جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اس کا کہنا بھی کافی ہوگا، اور وہ جو ظالم ہے اس کو سزا ملے گی۔ مولانا آپ ہی کی بات کو جاری رکھتے ہیں، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ جی مولانا آپ نے یہ فرمایا کہ حدود میں بہرحال اس فرق کا لحاظ رکھا جائے گا، لیکن دوسری طرف آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی اس طرح کا جرم ہوتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر ریپ، تو اس میں کوئی لازم نہیں ہے کہ یہ شرط رکھی جائے، تو یہ بظاہر کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس لگتی ہیں۔ یہ جو نصف گواہی ہے
یہ ایک بنیادی اصول تو ہے جس کو چھوڑنے کی ہمارے فقہا ایک لمحے کے لیے رعایت نہیں کرتے، لیکن وہ اس خاص معاملے میں، لیکن جہاں پہ گواہ سرے سے موجود ہی نہیں ہوگا وہاں پہ تو صورتحال دوسری۔ آپ کیا فرماتی ہیں؟ جیسے مولانا صاحب نے ابھی یہ بات کی کہ اگر عورت اکیلی ہے تو وہ جائے عدالت میں اور اس کی گواہی کو مانا جائے گا۔ بہت سارے اگر کیسوں کی مثالیں میرے سامنے ہیں جس میں اگر زنا کے نتیجے میں ایک عورت حاملہ ہو گئی تو اس کا تو ایک ثبوت تھا کہ ریپ یعنی کہ انہوں نے اڈلٹری کی ہے، تو اس کو صرف حاملہ ہونے کی وجہ سے سزا ملی، لیکن مرد کیونکہ کوئی اور گواہ موجود نہیں تھا وہ بری ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اگر عورت کیسوں میں ایسا نہیں ہوا کہ اگر عورت اکیلی ہے موجود ہے گواہ کے طور پہ تو اس کی گواہی کو نہیں مانا گیا۔ لیکن اگر گواہ موجود ہیں، بیچ میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، تو ان اصولوں کے پیش نظر جن کا ذکر مولانا نے تفصیل سے کیا، اس میں بہرحال یہ تناسب رکھا جائے گا کہ ایک مرد اور دو عورتیں۔ اس سے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ عورت ایک کمتر درجے کی شخصیت ہے، حالانکہ ہمارے معاشرے میں بھی اور اسلام میں بھی عورت کو اس طرح سے سمجھا نہیں جاتا، لیکن جب آدھی گواہی کی بات کرتے ہیں اور ہماری سوسائٹی کے ہی کچھ مرد عورت کی پھر مذاق اڑاتے ہیں کہ جا تیری تو گواہی آدھی ہے۔ اگرچہ غامدی صاحب کی بات ذرا مختلف ہے مولانا کی بات سے، وہ اس کو اس کانٹیکس میں رکھ رہے ہیں کہ جب آپ خود گواہ سلیکٹ کریں تو غامدی صاحب کا بھی کہنا یہ ہے کہ بالعموم ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ خواتین کورٹ کچہری کے معاملے میں نہ انوالو ہوں۔ نہیں، اس طرح سے جیسے اگر آج کی سوسائٹی کی ہم بات کرتے ہیں، یہ جب پہلی سوسائٹی کو اگر دیکھیں پرانے وقتوں کی بات تو اس میں شاید عورت اس طرح سے مرد کے شانہ بشانہ نہیں تھی۔ آج جو ہے وقت بدل چکا ہے، اب عورت اگر ہر جگہ پہ مرد کے ساتھ ہے، گھر سے باہر بھی اس کے ساتھ کام کر رہی ہے اور وہ ہر چیز کو ہینڈل بھی کر رہی ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی طرح اگر جیسے مولانا صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک موقع پہ اگر مرد بھی موجود ہے اور عورت بھی موجود ہے تو پھر مرد کی گواہی کو عورت سے ڈبل لیا جائے گا۔ تو اگر ایسی عورت موجود ہے کہ جو زیادہ بہتر طریقے سے گواہی دے سکتی ہے تو پھر اس کی گواہی جو ہے اس کو زیادہ ماننا چاہیے یا مانا جانا میں چاہیے۔ یہ محسوس کرتا ہوں کہ فلاں عورت جو ہے وہ زیادہ ذہین ہے، زیادہ کمپیٹنٹ ہے، زیادہ ایبلٹی رکھتی ہے، تو کیا قرآن کی آیت اس بات کی نفی کرتی ہے کہ میں اس کو سلیکٹ کر سکتا ہوں؟ میں پہلے تو ایک بات کی تصحیح کرنا چاہوں گا۔ آپ نے بڑی عنایت فرمائی، آپ نے یہ کہا کہ غامدی صاحب کا نقطہ نظر ذرا مختلف ہے، میرا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے، اور میں نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ نقطہ نظر کے معاملے میں یہ بات بڑی واضح رہنی چاہیے کہ وہ اگر ذرا مختلف ہے تو ان کو ذرا مختلف کہنا چاہیے، اور اگر وہ بالکل مختلف ہے تو ان کو بالکل مختلف ہی بیان ہونا چاہیے۔ میں نے 3 باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں۔ پہلی بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ جہاں تک واقعات کا تعلق ہے، جرائم کا تعلق ہے، ان میں اسلام نے نہ عورت کی نہ مرد کی کسی کی گواہی میں کوئی فرق نہیں کیا۔ مجھے یہ بتائیے کون کہہ سکتا تھا کہ انگلیوں کے نشانات بولیں گے؟ کون کہہ سکتا تھا کہ کیمرے کی شہادت آپ کے سامنے آ جائے گی؟ کون یہ کہہ سکتا تھا کہ ڈی این اے ٹیسٹ بہت سی حقیقتوں کو بالکل متعین کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا؟ کون کہہ سکتا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کیا نتائج آپ کے سامنے بنا دے گی؟ اس وجہ سے یہ بات کہ جرم کی گواہی کے معاملے میں فرق کیا جائے کہ عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، ہرگز نہیں۔ پہلی بات میں نے یہ عرض کی ہے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ دستاویزات کے معاملے میں بھی اس آیت کا عدالت کے قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، عدالت کی گواہی کے معاملے میں جب قرآن مجید نے اسی سورہ نساء میں یہ بیان کیا کہ کعبہ عورتوں کے بارے میں گواہی طلب کی جائے تو الفاظ کیا ہے؟ فاستشہدوا علیہن، ان پر گواہ طلب کرو۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا، اس وجہ سے اس کا عدالت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر جو عدالتی قانون بنایا گیا ہے، جو لا آف ایویڈنس بنایا گیا ہے، جو حدود آرڈیننس ہمارے ہاں بنائے گئے ہیں، میرے نزدیک ان میں ایک ایک چیز اس کے خلاف ہے، اور میرے نزدیک وہ قرآن مجید کی صحیح تعبیر نہیں ہے۔ قرآن مجید اس طرح کی کوئی پابندی عائد ہی نہیں کرتا۔ چنانچہ جس وقت یہ حدود آرڈیننس زیر بحث تھا اس وقت میں نے اس کے اوپر تنقید کی تھی۔ جب یہ بنایا گیا تھا 1979 میں تو سب سے پہلے میں نے اس کے اوپر تنقید لکھی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اس پہ اسلام کی غلط تعبیر ہوئی ہے۔ حدود کے معاملے میں، جرائم کے معاملے میں ہرگز ایسی کوئی پابندی نہیں، کوئی فرق نہیں۔ قرآن تفریق نہیں کرتا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق نہیں کی۔ پورے آپ احادیث کے ذخیرے کو دیکھ لیجئے، ادنا درجے میں آپ کو کوئی اشارہ اس کا نہیں ملے گا۔ اسی طرح اس آیت کا بھی عدالتی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مجھے ایک ہدایت دے رہی ہے، اب عدالت زیر بحث نہیں، قانون زیر بحث نہیں، میں ایک دستاویز لکھنے لگا ہوں تو اس میں یہ بات کہی گئی۔ اس میں پھر میں نے مزید آپ سے عرض کیا کہ اس حکم کی نوعیت کیا ہے۔ یعنی احکام کی 2 نوعیتیں ہوتی ہیں، ایک احکام وہ ہوتے ہیں جو اصلاً مطلوب ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو سد ذریعہ کے اصول پر چلتے ہیں۔ دیکھیے جس طرح کہ میں آپ سے عرض کروں، بدکاری کو اسلام نے ممنوع قرار دیا، یہ اپنی اصل میں ممنوع ہے، لیکن اس تک پہنچنے والے راستے بند کرنے کے لیے بہت سی ہدایات دی جاتی ہیں، جیسے
آپ کہتے ہیں نا کہ محرم کے بغیر خواتین سفر نہ کریں، یہ کیا ہے؟ یہ سد ذریعہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ امام شافعی نے اسی زمانے میں اس میں اپنی یہ رائے دی، اور ان کی یہ رائے کتاب الام میں موجود ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر فتنے سے محفوظ رہ کر عورت سفر کر لیتی ہے تو یہ شرط اس پر نہیں عائد کرنی چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی بھی آیت سد ذریعہ کی آیت ہے، یعنی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری گواہی کو بہتر کرنے کے لیے یہ ہدایت دی ہے کہ تم اپنے مال کو محفوظ کرنے کے لیے مردوں کو گواہ بناؤ۔ اگر کسی موقع کے اوپر آپ کو پورا اطمینان ہے کہ آپ جس خاتون کی گواہی اس میں پیش کر رہے ہیں اس میں کوئی تردد کا امکان نہیں، کوئی خرابی کا امکان نہیں، وہ پوری طرح گواہی دے دے گی، وہ ایک وکیل ہے، وہ عدالت میں بیٹھتی ہے، وہ بہت سے معاملات میں ایک عام مرد سے بہتر طریقے پر بات کرنے کے لیے تربیت پا چکی ہوئی ہے، تو آپ اس کو گواہ بنا سکتے ہیں۔ تو اصل میں نوعیت سمجھنی چاہیے احکام کی۔ ایک احکام وہ ہوتے ہیں جن میں مطلق طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو پابند کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ نوعیتیں ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے لیے بہتری کا ذریعہ بنے گا۔ اور وہ اگر سد ذریعہ کے احکام ہے، سد ذریعہ کا مطلب بھی سمجھ لیجئے، یعنی کسی برائی کو، کسی خرابی کو روکنے کے لیے آپ اس کے لیے پہلے سے کچھ احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں، تو یہ سد ذریعہ ہو جاتا ہے۔ تو حکم کی نوعیت یہ ہے۔ اس وجہ سے میرا نقطہ نظر اس معاملے میں جو ہمارے عام فقہا کا نقطہ نظر ہے اس سے بہت مختلف ہے، اور میں اس پر بڑی تفصیل سے لکھ چکا ہوں، بہت بحث کر چکا ہوں۔ اس میں جو دلائل عام طور پر دیے جاتے ہیں ان دلائل کا محاکمہ بھی کر چکا ہوں، اور یہ بتا چکا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اسلام کے اوپر بالکل ایک تہمت ہے۔ اس معاملے میں غلط سمجھا گیا اس کے نقطہ نظر کو، وہ ہرگز اس طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں کر رہا۔ غامدی صاحب، اس میں بھی مزید تفصیل کی ضرورت ہے۔ ناظرین، گفتگو ہماری جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اس وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ تو بات واضح ہوگی، آپ کا نقطہ نگاہ بھی سامنے آ گیا۔ غامدی صاحب نے اپنی بات کے حق میں کچھ دلائل دیے ہیں نصوص سے، سیاق سباق سے۔ جو ہمارے ہاں اس سے مختلف رائے ہے اس میں وہ کیا دلائل ہیں کہ جو ان دلائل کی نفی کرتے ہیں؟ بس ان کی طرف کچھ اشارہ فرما دیں۔ ان کا مستدل ہے وہ آیا مبارکہ جس سے یہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی، اصل میں اس میں اتنی صراحت آ گئی ہے، اتنی وضاحت آ گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس پہ کسی رائے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور قرآن نے یہ جو کہا ہے اس کی حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی لم تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایک اسٹیبلشڈ قسم کا مسئلہ ہے، اس پہ کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ محترم غامدی صاحب کی اس رائے سے میں شدید اختلاف کرتا ہوں کہ اس پر عدالتوں کو اب سمجھ جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ قانونی نظیر ہے اور یہ وہ نقطہ نگاہ ہے جس کی صرف آج نہیں، آنے والے کل میں بھی اس کی بنیاد پر بہت سے فیصلے ہوں گے۔ اور عورت کی رائے کو اگر فقہا جنہوں نے قرآن و سنت پر غور کیا ہے اور علم کے سمندر میں غواصی کی ہے، غوطے لگا کے موتی چن کے باہر لائے، ان حضرات کو اپنی ذاتی رائے کے اوپر اصرار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر وہ یہ سمجھتے کہ قرآن اور سنت یہ نہیں چاہتے۔ تو علماء جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ قرآن و سنت کا مزاج ہوتی ہے۔ مولانا، ہم دلیل سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس کی طرف اگر کوئی اشارہ فرمائیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عام طور پر جس وقت عورت کوئی بات کرے گی بھی، وہ اس کی جو قدرتی استعداد ہے وہ عام طور پر اتنی نہیں ہوتی جتنی ایک مرد کی ہوتی۔ اور میں جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اب جدید سائنس کی ترقی سے ایسی چیزیں وجود میں آ گئی ہیں کہ گواہ کی حیثیت ثانوی ہو گئی۔ میرا سوال اصل میں یہ تھا کہ غامدی صاحب نے اپنی رائے کے حق میں سیاق سباق اور نصوص سے کچھ دلائل دیے ہیں، تو ہمارے فقہا جو ہیں اس بات کی نفی میں وہ کیا دلائل دیتے ہیں کہ جو نصوص اور سیاق سباق سے ایک مختلف فہم کی طرف اشارہ کرے؟ مرد کو تعدیباً کچھ ایسے حقوق حاصل ہیں جس سے وہ عورت کی سرزنش کر سکتا ہے۔ تو یہ جو مرد کو یہ حقوق حاصل ہیں وہ اسی وجہ سے حاصل ہیں کہ عورت کہیں جب کسی بات کا اظہار کرتی ہے تو اس کے اندر پورے انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ باقی نہیں رہتے۔ لیکن اس آیت میں جس کو غامدی صاحب نے جس کو پیش کیا ایک دلیل کے طور پر، اس میں قرآن یہ واضح طور پر کہتا ہے کہ دو عورتیں لے کر آؤ تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ نہ بھولے تب؟ نہیں، اگر نہ بھولے
تو کیا تو بھی ایک کی اصول وہی رہے تو کیا ایک کی گواہی قبول کر لی جائے گی یا دوسری سے لازماً گواہی لی جائے گی؟ اگر لی جائے گی تو کیوں لی جائے گی؟ عورت جب آئے گی اور اس کے ساتھ ایک اور معاون موجود ہوگی تو دونوں کی گواہی مل کے ایک مرد کی گواہی کے برابر ہو. نہیں، لیکن سوال تو اصل میں یہ ہے کہ اگر وہ نہیں بھولتی تو کیا اگر نہیں بھولتی تو بھی اکیلی اس کی جو گواہی ہے وہ اتنی مقبول نہیں ہوگی جتنی ایک مرد کی گواہی. اور دوسرے جو پہلو جس کی طرف غامدی صاحب نے اشارہ کیا کہ آیت شروع ہی یہاں سے ہو رہی ہے کہ جہاں تم دین کے معاملات، قرض کے معاملات طے کرو، اس کا تعلق جرائم سے یا حوادث سے نہیں ہے؟ یہ صرف ان ڈاکیومنٹس پر اور ان دستاویزات تک محدود نہیں ہے، بلکہ قانون کے جملہ جو تقاضے ہیں، جملہ جہاں پر کوئی غیر قانونی کام ہوتا ہے اور جہاں پر ہمیں انصاف کو حاصل کرنا ہے، وہاں ہر جگہ پر یہی اصول لاگو ہو. غامدی صاحب، یہ کیا بات صحیح ہے کہ عورت کی میں کوئی عقلی نقص ہے؟ کیونکہ ایک رائے یہ بھی عام طور پہ دی جاتی ہے کہ ایک فرق ہے، اور دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ فرق تو آئی کیو کا جو ہے وہ ظاہر ہے مردوں میں بھی بہت ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ میں نے تو اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا. میرے نزدیک کوئی فرق کیا ہی نہیں گیا اور عقلی لحاظ سے کوئی فرق کیا بھی نہیں جا سکتا. قرآن مجید نے عورتوں اور مردوں کی تخلیق کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ یہ نفس واحدہ سے پیدا کیے گئے ہیں، ایک ہی جان، ایک ہی جنس سے ان کی تخلیق ہوئی ہے. ان کے مابین آپ نے بڑی درست بات فرمائی، نفسیاتی لحاظ سے فرق ہو سکتا ہے، جسمانی لحاظ سے بھی فرق ہو سکتا ہے، لیکن عقلی لحاظ سے بھی کوئی فرق ہے ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ دونوں دین کے مخاطب ہیں. قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ اپنی عقل سے کام لو، اپنی فطرت کے لحاظ سے فیصلے کرو، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو اپنی عقل کی میزان پر جانچ کر دیکھو. جب وہ اہل دوزخ کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ لو کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، تو مردوں اور عورتوں دونوں کو مخاطب کرتا ہے. تو عقلی لحاظ سے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. جس روایت کا آپ نے حوالہ دیا اس کے بارے میں مولانا نے آپ کو توجہ دلائی کہ اول تو یہ ہے کہ وہ صحت کے معیار پر اس طرح پوری نہیں اترتی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کو مان بھی لیجئے تو اس میں لوگوں نے بات سمجھنے میں غلطی کھائی ہے. وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ بات آپ نے فرمائی ہے تو یہ فرمایا ہے کہ دینی معاملات میں اور دنیوی معاملات میں عورت پر ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے. یعنی عربی زبان میں یہ ناقصات کا لفظ اردو مفہوم کے مطابق ضروری نہیں استعمال کیا جائے، یہ ایک دوسرے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے. ذمہ داری ڈالنے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. دیکھیے، میں اس سے پہلے بھی کئی پروگراموں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ رشتوں کی بنیاد پر فرق کرنا، ذمہ داریوں کی بنیاد پر فرق کرنا، یہ تو فطرت کا تقاضا ہے. لیکن عقلی لحاظ سے اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر اس کو قرآن مجید کو صراحت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے تھا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صراحت کے ساتھ بیان فرماتے. ایسی کوئی بات ادنیٰ درجے میں بھی آپ کو نہیں ملتی. تو میرے نزدیک تو اس معاملے میں بڑی سادہ بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے فقہا کی بڑی خدمات ہے، ہمارے دل میں ان کی غیر معمولی عزت ہے. لیکن اگر کسی معاملے میں انہوں نے استنباط کیا ہے تو ہم دلائل کا جائزہ لے کے دیکھیں گے کیا فی الواقع وہ قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ اس معاملے میں فقہا کی آراء کیا ہے. جہاں تک جرائم کی گواہی کا تعلق ہے، یہ غلط فہمی بھی دور کر لیجئے، اس میں وہ عورت کی گواہی کسی حال میں بھی نہیں مانتے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں صرف مرد گواہ ہونے چاہیے. چنانچہ حدود کے معاملات میں ابھی بھی جو آپ کے یہاں حدود آرڈیننس ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے بنے ہوئے موجود ہیں، ان میں عورتوں کی گواہی حدود کے معاملے میں قبول ہی نہیں کی جاتی. اگر حدود کے جرم میں آپ کسی کو پکڑتے ہیں تو حد کی سزا آپ نہیں دے سکتے. اگر کوئی عورت ہے، 4 عورتیں بھی ہیں تب بھی نہیں دے سکتے، 10 عورتیں ہیں تب بھی نہیں دے سکتے. یہی بات بیان کی گئی. تعزیر کا مطلب تو یہ نا کہ شرعی قانون ختم ہو گیا، اب اس کے بعد آپ معاملہ کر رہے ہیں. اس پر بھی میرا سوالات ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جرم کے ثبوت کے معاملے میں اس فرق کی عقلی بنیاد کیا ہے؟ یعنی اگر عورت کی گواہی سے جرم ثابت ہو گیا ہے تو پھر حد کیوں نہیں، اور اگر ثابت نہیں ہوا تو تعزیر کیوں لگاتے ہیں آپ؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جرم کے معاملے میں یہ تصور کرنا کہ وہ 10% ثابت ہوتا ہے، 20% ثابت ہوتا ہے، 95% ثابت ہوتا ہے، 99% ثابت ہوتا ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. جرم یا 100% ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا. مجرم کے حالات کے لحاظ سے اور جرم کی نوعیت کے لحاظ سے تو سزا میں فرق کیا جا سکتا ہے، لیکن جرم کے ثبوت کے لحاظ سے فرق کیا جائے گا، اس کا کوئی سوال نہیں ہے. اس میں ایک اور حدیث کو لوگوں نے مستدل بنایا ہے، ادرأوا الحدود بالشبہات. اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کو فقہی اصطلاح میں استعمال نہیں کیا بلکہ سزا کے معنی میں استعمال کیا ہے، اور یہ ایک مسلمہ قانون بیان کیا ہے کہ کوئی سزا بھی شبہ کی بنیاد پر نہیں دی جا سکتی. شبہ کا فائدہ ہمیشہ مجرم کو دیا جاتا ہے. اس مسلمہ اصول کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. میں اس پر بڑی تفصیلی یعنی بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ اگر جب تک نہیں پروو ہوا تو آپ نہیں سزا اس کو دے سکتے. جج لکھتا ہے، اپنے فیصلے میں لکھتا ہے، اور ہمیشہ اس بات کی صراحت کرتا ہے کہ اسے اس معاملے میں کوئی شبہ نہیں رہا، وہ قابل اطمینان جگہ پر پہنچ گیا ہے، اس کے بعد وہ سزا دے رہا ہے. تو ثبوت کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا. ہمارے فقہا اس کو نہیں مانتے. اس کے معاملے میں جب پوچھا جاتا ہے کہ استدلال کیا ہے، کیا قرآن ہے، کیا حدیث ہے،
زہری کی ایک روایت ہے جو مرفوع بھی نہیں ہے، جس میں مزت السنہ کے الفاظ آئے کہ یہ طریقہ ہمارے ہاں یعنی حضور چلتا تک نہیں رہا ہے۔ پہنچتی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی انہوں نے مرفوع نہیں کیا روایت کو، تابعین کی طرف بھی نہیں کیا، بلکہ ان کا قول ہے اور وہ اپنا تاثر بیان کر رہے ہیں۔ بالعموم آپ دیکھیں جتنی بحثیں ہوئی ہیں، میرے ساتھ بھی بہت سے لوگوں نے اس معاملے میں بحثیں کی ہیں، سب میں اسی روایت کو پیش کیا جاتا ہے۔ میرے نزدیک اتنا بڑا فیصلہ اس کی بنیاد پر کرنا، میں تو اس کو جسارت سمجھتا ہوں۔ اس سے آگے چل کے دیکھیے، یہ جو آیت ہے جس کی بنیاد پر آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس آیت کو بھی وہ محدود کر دیتے ہیں صرف ان معاملات سے جن کا تعلق عورتوں کے اور باہمی معاملات سے، وہاں کہیں گواہی قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ورنہ اس میں بھی گواہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور استراری میں اس کو مانتے ہیں کہ اگر کہیں نہیں ہے تو پھر اس طرح کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس تمام استدلال کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے، ایک ایک چیز کے اندر اتر کر اس کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات لکھ بھی چکا ہوں، آپ نے سوال کیا تو آپ کے سامنے کہہ بھی رہا ہوں، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرق کیا ہے اور جن میں اس کو بنیاد بنایا ہے، ان کا میں سب سے بڑا علمبردار ہوں۔ الرجال قوامون علی النساء کی آیت کا تعلق میاں بیوی کے رشتے سے ہے، اس کا عورتوں اور مردوں کی کسی عمومی فضیلت سے نہیں۔ میری ماں کے رشتے میں مجھ پر 1000 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اس وجہ سے یہ اس کی بنیاد نہیں ہے۔ تو ان تمام بنیادوں کا جائزہ لے کے دیکھا جائے گا کہ اس کی کیا نوعیت ہے۔ میں اپنا پورے اطمینان کے ساتھ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دین میں اس نوعیت کی کوئی تفریق نہیں۔ غامدی صاحب، اس میں ابھی مزید تفصیل کی ضرورت ہے۔ ناظرین، گفتگو ہماری جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اس وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں۔ اگر حالات تبدیل ہو گئے ہیں اور اب بالعموم کسی سوسائٹی میں یا کسی طبقے میں خواتین جو ہیں وہ بہت کمپیٹنٹ ہیں، تو اس میں کوئی معنی نہیں ہے کہ ان کو گواہ بنایا جائے۔ میں نے اس پر بھی بڑی تفصیلی گفتگو کر کے آپ کو بتایا ہے کہ اس حکم کی نوعیت طے کرنی چاہیے۔ فقہ میں احکام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک جو اپنی ذات میں مطلوب ہوتے ہیں اور ایک جو سد ذریعہ کے اصول پر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے میں تو پورا اتفاق کرتا ہوں ان سے، میرے نزدیک یہی دین کا صحیح نقطہ نظر ہے، اور اگر قرآن و سنت میں کوئی بات اس کے خلاف ہوتی تو میں سب سے بڑھ کر اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جن چیزوں پر ہمیں فقہا کی آراء میں نظر ثانی کرنی چاہیے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اور شہادت کے معاملے میں، دیت کے معاملے میں، وہ بھی کبھی زیر بحث آئے گی تو میں اپنا نقطہ نظر بیان کروں گا۔ میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن کی بات سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اور یہ بات محل نظر ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم بھی انسان ہیں، ہو سکتا ہے ہماری رائے بھی غلط ہو، ہم اپنے بارے میں کوئی ادعا نہیں رکھتے، لیکن طالب علمانہ طریقے سے بہت عجز کے ساتھ یہ بات عرض کرنے کی جسارت کر رہے ہیں کہ اس میں استدلال واضح نہیں ہوتا، اور جو استدلال اس معاملے میں پیش کیا گیا اب تک وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر اتنا بڑا فیصلہ کر کے اس کو اسلامی قانون کا ایک لازمی حصہ بنا دیا جائے۔ مانا اگر مختصراً آپ اپنے کنکلوڈنگ کامنٹس دے دیں۔ فقہا نے عورت کی جو گواہی کو نصف رکھا ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اسی آیہ مبارکہ سے سورہ بقرہ کی، جس کی طرف محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اشارہ فرمایا، اور فقہا کا پورا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ 1350 سال سے اسی کے اوپر قائم ہے۔ اور ہمارے یہاں جو آرڈیننس آیا ہے، حدود آرڈیننس، اور اس کے بعد شریعت اپیلیٹ کورٹ نے بھی اس کا جائزہ لیا ہے، تو ہمارے ججز بھی اسی نتیجے۔ مولانا، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ٹیکنیکلی علماء سمجھتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر سادہ لفظوں میں ہمارے ویورز کو آپ تھوڑا سا، جس طرح غامدی صاحب نے اپنی بات کا استدلال پیش کیا، اگر تھوڑا سا سادہ لفظوں میں ہمیں وہ استدلال باللباب یہ ہے کہ عورت کیونکہ مزاجی، اور وہ نص سے اگر آپ بتائیں ہمیں کہ سیاق سباق میں، کیونکہ عقلی بحثیں تو بہت ہوئی یہاں پر، لیکن نصوص کے حوالے سے جس طرح سیاق سباق سے انہوں نے استدلال کیا، قرآن کے الفاظ سے استدلال کیا، وہ نص مبنی بر نص استدلال جو ہے جو فقہ پیش کرتے ہوں گے یقیناً قرآن مجید، وہ اگر سادہ لفظوں میں ہمارے ویورز کو سمجھ میں آئے کہ وہ استدلال ان کے پیچھے موجود کیا ہے۔ قرآن مجید نے جہاں پر اس آیہ مبارکہ میں کہا کہ اگر ایک عورت آتی ہے اور وہ اپنے ساتھ دوسری عورت کو لے کر آئے، تاکہ اگر وہ کوئی چیز بھول جاتی ہے تو وہ اس کو یاد دلا سکے۔ اس یاد دلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری کوئی عورت بھول جائے گی، مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے اندر ایک عمومی طور پر ایک ایسی مزاج کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ چیز کی ڈیٹیل بتاتے ہوئے اتنی جذباتی ہو جاتی ہیں کبھی کہ وہ جو باقی کے جو ایویڈنسز ہیں اور یہ باقی کی جو چیزیں ہیں اس کی تفصیلات سے صرف نظر کر لیں۔ مولانا، سوال اصل میں یہ تھا کہ اگر وہ نہیں بھولی اور پورے اعتماد کے ساتھ اس نے گواہی دے دی ہے تو اس ثبوت جرم میں نقص کیا واقع ہو گیا؟
देखिए बात यह है कि उसूल एक जगह जो होगा हर जगह वही होगा। ये तो नहीं हो सकता कि किसी एक चीज़ में अगर कोई औरत नहीं भूली तो उसको दूसरी जगह रखा जाए। और सिर्फ भूलना यहाँ पर एक मुहावरतन है। मुराद ये है कि औरत दूसरी औरत की मशावरत से जो बात करती है वो उससे मुकम्मल होती है। नहीं, लेकिन इसकी तो आप नफ़ी नहीं फरमा रहे कि ये बहुत मुमकिन है, और इब्तिदा में आपने ये बात वाज़ेह तौर पर फरमाई थी कि ये बहुत मुमकिन है कि कुछ ख़वातीन ऐसी हों, कोई खातून ऐसी हो कि जो पूरे एतमाद के साथ बगैर किसी सुकम के, बगैर किसी परेशानी के वो दे देती है। तो सवाल असल में ये है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर एक औरत जो है उसको हम मान लेते हैं तो वहाँ उसूल तो नहीं तब्दील होगा, उसूल तो वही रहेगा। इसलिए यहाँ हम बात उसूल की कर रहे हैं, इस्तिस्ना की बात नहीं कर रहे। फ़ुक़हा इसके मुकाबले में जब ये बात करते हैं उसको तामीम में ले जाते हैं तो वो क्या दलाइल देते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो बज़ाहिर अल्फाज यही बात कह रहे हैं। इसका इतलाक़ उमूम पर करते हैं कि हर जगह ये उसूल कार फरमा होगा। किस दलील की बुनियाद पर करते हैं? इसी आया मुबारक की बुनियाद। गामदी साहब, आप भी अगर इसमें कंक्लूडिंग कमेंट्स दे दें। मेरी जितनी भी बात है उसको आप चंद निकात की सूरत में बयान कर सकते हैं। यानी मेरे नज़दीक कुरान मजीद ने, रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पर भी ऐसी कोई बात नहीं कही, कभी ये पाबंदी नहीं लगाई गई कि जराइम के मामले में औरत गवाह बनाई जाएगी या मर्द गवाह बनाया जाएगा। इसको काजी की सवाबदीद पर छोड़ दिया और ये वही फ़ैसला करता है कि किसकी गवाही कबूल करनी है, किसकी गवाही कबूल नहीं करनी। और जुर्म के मामले में गवाही की हैसियत अब सानवी हो चुकी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें अब हमारे सामने आ गई हैं जिनकी बुनियाद पर हम इससे ज़्यादा कतईयत के साथ किसी जुर्म के बारे में फ़ैसला कर सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट अगर आपको ये बता रही है कि किसी औरत के साथ इस तरह का मामला नहीं हुआ तो 15 गवाह भी आ जाएँ तो उनकी कोई हैसियत बाकी नहीं रही। सूरत हाल बहुत तब्दील हो गई। दूसरी बात मैंने आपसे ये अर्ज़ की है कि जहाँ तक इस आयत का ताल्लुक है, आप इसको बार बार पढ़िए, बार बार इस पर गौर कीजिए। इसका अदालत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। कुरान मजीद ने कई मकामात के ऊपर जराइम की गवाही का जिक्र किया है। आप देखिए वहाँ अदना इशारा भी इस जानिब नहीं किया, वहाँ सिर्फ शुहदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और उसमें भी बाज़ हज़रात जो अदद मादूद की बहस करते हैं, मैंने उसका जवाब दिया है और ये बताया है कि अरबी ज़ुबान से ये बिल्कुल नावाकफ़ियत पर मबनी इस्तदलाल है। अरबी ज़ुबान में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ गवाह ही मकसूद है और गवाह मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है। यानी आयत पूरी की पूरी वो यहाँ से शुरू होती है कि इज़ा तदायन तुम बिदैन, जब तुम कोई बाहमी मामला ऐसा करते हो जिसमें तुम कोई लेन देन कर रहे हो तो उस मौके के ऊपर तुम गवाह बनाओ 2 मर्दों को। ये मैंने आपसे पहले अर्ज़ कर दिया है कि अल्लाह ताला ने वहाँ पर ये बात कही है, लेकिन मुझे कही है, आपको कही है, अदालत को नहीं कही। मैंने उसमें इशारा किया था आपको इस जानिब कि अगर पेश नज़र ये मकसूद होता कि वहाँ अदालत को कोई हिदायत दी जा रही होती तो फिर आयत के अल्फाज ही बिल्कुल मुख्तलिफ होते। फिर उसमें यह कहा जाता कि फस्तशहिदू, तुम उसमें गवाह तलब करो। इस वजह से ये बात भी ठीक नहीं है कि जब किसी औरत को बुलाया जाए, ये सवाल नहीं है, औरत को बुलाया नहीं जाएगा, मर्द को बुलाया नहीं जाएगा। जो गवाह आपने बनाए हुए हैं आप पेश करेंगे उनको उस मौके के ऊपर। और हो सकता है एक दस्तावेज़ आज लिखी गई हो और मुमकिन है कि उसका मामला कहीं 2 बरस बाद, 10 बरस बाद, 20 बरस बाद ज़ेर बहस। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।